نماز مکمل. لوگ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا. کہاں سے لائے فارمولا؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ارے دیوانے غیر اللہ کی بات کیا کر رہا؟ دشمن خدا کے ذکر کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے یہ شیطان؟ پھپا چچا فارمولا لا کے لوگوں کو فٹ کر دیا. غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر. ہمارے بھی بیچارے بولے، پوری کائنات کے پورے بھولے ایک جگہ جمع ہو گئے، دونوں پورے مل کے سنیاں بنتے. غیر اللہ کا جگہ غیر اللہ کا غیر اللہ مردہ نکل جانا. غیر اللہ اماں میں کہاں شرک کر دیا، میں کہاں بدعت کر دیا. نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے بھئی ایک شیطان؟ مسئلے کو سمجھو، ہنسو نکو لوٹو، مگر مسئلے کو سمجھو. خدا کی قسم اتنا سمجھ گئے تو بازو والے کے جھانسے میں نہیں آتے تم. میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرنا شرک ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے یاد کرنا. اور جب آل محمد کا ذکر آئے تو نبی کی آل سمجھ کر، اسلام کی بنیاد سمجھ کر، ہمارا ایمان سمجھ کر یاد کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز اب جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ناگپور والوں، شاید کوئی آدمی کتنے درگاہوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن تم ایک بہترین بارگاہ سے تعلق رکھتے ہو. حضور تاج الاولیاء کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں، آج تم کوئی 1000-1200 کی تعداد میں نہیں، مرد و خواتین کو ملا لے تو کم و بیش 20,000 کا مجموعہ آج بیٹھا اور کھڑا ہے. ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یا اتنے لوگ کھڑے ہو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے کون کون زیارت کرتے ہیں؟ ارے تم تو سمجھدار لوگ ہو، اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو. ناگپور کا اگر سب سے بڑا شرابی بھی رہا نا، انہیں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گا تو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے زیارت نہیں کرتا. خدا سمجھ کے زیارت، خدا سمجھ کے زیارت، خدا کے جیسا بھی نہیں سمجھتا، خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. ہر آنے والا ان کو خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے، خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، وہ بات کے فارمیلٹیز ہے، وہ مسئلہ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے، مگر شرک، بدعت، حرام، اتنا فارمولا سمجھ جاؤ. ولیوں سے نسبت رکھنا ہے، اس کے بغیر خدا کی قسم نہ دین مکمل ہے نہ اسلام. پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں. آؤ ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار کیوں ہے، سنو. شاید اگر سمجھ جاؤ گے تو جو نہیں کرتے ان کو بھی پیار شروع ہو جائے گا. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لاشیں مبارکہ امام حسین کے دربار میں لایا گیا. یا خبر دی گئی کہ سرکار وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے. ہر بار امام حسین کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک ایک کو بھیجتے گئے میدان کی طرف. جب سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ میں جانے کی تیاری کی، اور ادھر سے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، سر پر امامہ مصطفیٰ پہن کر،
जिस्म पर दादा अली का लिबास पहनकर, तलवार जुल्फ़िखारी लगाकर अपने बाबा हुजूर सय्यदुश शुहदा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। अर्ज करने लगते, बाबा हुजूर इजाजत दीजिए, अब आपका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान जंग में जाएगा। सरकार इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम नहीं जाओ। इमाम हुसैन रोक रहे हैं, कहा बेटा तुम नहीं जाओगे मैदान में, बेटा ये तलवार निकालो। आप इज्जत में आप खवातीन के साथ तुम रहोगे, और बेटा तुम्हें शदीद बुखार है, तुम मैदान करबला में नहीं जाओगे। मुअर्रिखीन ने लिखा कि इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए रोका क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था। मगर मैं पूछता हूं कि वहां सेहतमंद कौन था जिन पे 2.5 दिन से पानी बंद किया जा चुका था, जिनके हलक में एक खतरा पानी और एक चावल का दाना, एक रोटी का निवाला नहीं निकला हो। वहां सेहतमंद कौन था जिनके ऊपर महीने भर से मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हो, जिनके लिए धोखेबाज कूफियों ने दरवाजा बंद कर दिया हो, जिनके ऊपर शरीरों ने तलवारें तेज करना उनके सामने ये काम किया हो, रात भर से जिनका मुहासिरा कर तलवारें बिखाई जा रही हो, जिनके 6 माह के अली असगर को जब पानी मांगने के लिए भेजा गया तो हलक में तीर फंसाया हो। मैं पूछता हूं वह सेहतमंद कौन था? वो कौन सा बाप होगा जिसके सामने जवान बेटी की जनाजा आए, जवान भाई का लाशा आए और वो सेहतमंद रहे? ये कैसे होगा? और यहाँ 1-2 नहीं, यहाँ तो 72 नुफूसे खुदसिया इमाम हुसैन के दरबार में लाशें बनकर शहादत की खबरें बनते आ रहे थे। कहा बेटा तुमको बुखार है, रुक जाओ। मुअर्रिखीन तुमको मेरा सलाम, तुमने जो लिखा वो सच लिखा, मगर मेरा ईमान भी सुन लो। ये अहमद नक्शबंदी का ईमान है, किसी किताब में मिले या ना मिले, मगर मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? खुदा की कसम बुखार तो बहाना था, हकीकत में हुसैन की नजर में कुछ और फसाना था। आप पूछे हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? इसमें मसलिहत खुदाबंदी थी, इसमें हिकमत हुसैनी थी, क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे। कहा बेटा तुम रुक जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान, जब 6 माह का अली असगर जामे शहादत पी सकता है, जब 18 साल का अली अकबर जामे शहादत पी सकता है, औलो मोहम्मद जामे शहादत पी सकते हैं, चाचा हजरत अब्बास अलमबरदार, चाचा अबू बकर बिन अली, चाचा उमर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, जाफर बिन अली जामे शहादत पी सकते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन हसन जामे शहादत पी सकते हैं, तो फिर चाचा बाबा जान आपका ये बेटा ज़ैनुल आबिदीन जामे शहादत क्यों नहीं पिएगा? कहा बेटा सुनो, हम मैदाने करबला में जा रहे हैं तो दीन को बचाने के लिए, मैदाने करबला में जा रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, तो नाना के दीन को बचाने के लिए और बेटा तुझे रोक रहा हूं तो नाना के दीन को फैलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दीन कैसा फैला? दीन बचाने के लिए तो 72 नुफूसे खुदसिया ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब दीन कैसा फैला सुनो। इमाम हुसैन जानते हैं मेरे बेटे तू रुक जा, तू आज रुक जा, क्योंकि अगर तू शहीद हो जाएगा तो खानदान मुस्तफा यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तू ही मेरा एक बेटा इस मैदान में बचा हुआ है। बेटे तू रुक जा, अगर तू रुकेगा तो मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में, तेरी औलाद में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाब होगा।
1000 2000 کو کلمہ نہیں پڑھائے گا، جب وہ آئے گا تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ بیٹا تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں، تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا۔ تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام صابر پیا کلیری ہوگا۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام سید محمد الحسینی بندہ نواز ہوگا۔ بیٹے تو رک جا، تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تاج الاولیاء سید تاج الدین ہوگا۔ بیٹا تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں ایک اور بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام مخدوم اشرف ہوگا۔ مولا حسین جب آ رہے تھے افراد خاندان کو ساتھ میں لے کر آئے۔ مولا حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے، افراد خاندان کو ساتھ میں لائے۔ بی بی شہر بانو کو لے آئے، بہن زینب کو لے آئے، اس سوتیلی ماں حضرت ام البنین کو لے آئے، حضرت سکینہ کو لے آئے، حضرت علی اصغر کو لے آئے، حضرت علی اکبر کو لے آئے، سرکار امام حسن کے 3 بیٹوں کو لے آئے۔ مولا امام حسن کے 3 بیٹوں کو لائے، مگر ایک بیٹے کو ان کی والدہ کے ساتھ مدینے میں چھوڑ دیے، ان کو نہیں لائے۔ سرکار جب پوروں کو لے کے جا رہے تو وہ ایک بچے کو کہیں کو رکھے آخا۔ ہائے ہائے، مولا حسین کی نظر رہی تھی، میرے بھتیجے تو مدینے میں رک جا، کیونکہ کربلا آئے گا تو جام شہادت پی لے گا تو بھائی حسن کا خاندان ختم، نسل حسنی رک جائے گی۔ میرے بچے، میرے بیٹے تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں تو اگر رکے گا تو تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جہاں بھی لٹا رہا ہے تو بعد والوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ ارے اگر آج وہ نہیں ہوتے، ارے آج حسین کا بیٹا معین الدین چشتی نہ ہوتا، امام حسن کا بیٹا غوث اعظم نہ ہوتا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم مسلمانوں تم کسی جگہ گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ یہ تو صدقہ ہے حسنی حسینیوں کا کہ آج تم کلمہ پڑھنے والے بنے ہو، آج تم قرآن پڑھنے والے بنے ہو، آج تم نماز پڑھنے والے بنے ہو۔ کیسے غداری کر سکتے ہو اولیاء اللہ اور اہل بیت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان تو ان کی خون پر، ان کے لاشوں پر، ان کے جو ہے قربانیوں پر ٹکا ہوا ہے، ان کے صدقے میں تم آج اور ہم مسلمان نظر آئے۔ امام سرکار غوث پاک امام حسن کی اولاد ہیں، سرکار غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، اور یہ دو وہ سپوت ہیں حضرت غوث پاک کے صدقے سے ولایت چلائی گئی اور حضرت غریب نواز کے صدقے سے کلمہ چلایا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج تم ہم مسلمان ہیں، اگر واقعی تھوڑی بھی غیرت زندہ ہے، تھوڑا بھی اگر اپنے اندر ایمان کی حرارت زندہ ہے، شجرہ کھولو اپنا، تم مسلمان ہو، تمہارے بابا مسلمان ہیں، یا جتنے سید ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جتنے فاروقی ہیں، جتنے صدیقی ہیں، جتنے علوی ہیں، جتنے عثمانی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جتنے خان بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے پٹھان بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے شیخ بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے مرزا بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیگ ہے، جو تین ہے وہ سن لیں،
ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی کچے گولیاں نہیں کھیل رہا ہوں میرے بھائی، آپ کو آپ کا شجرا بتا رہا ہوں. ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. ہم نے صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. پھر آپ پوچھیں حضرت ہم کب کے مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان، میں مسلمان، ہم مسلمان، ہمارے ابا مسلمان، ابا کے ابا مسلمان، ابا کے ابا مسلمان، ابا کے ابا مسلمان. 700 سال 800 سال کے اوپر دادا مسلمان نہیں ہے. 800 سال اوپر دادا، اور بعض کے دادا 500 سال اوپر مسلمان، بعض کے دادا 400 سال پہلے مسلمان. انہوں کلمہ پڑھے تو ان کا بیٹا مسلمان، بیٹے کا بیٹا مسلمان، بیٹے کا بیٹا، پوری جنریشن مسلمان. اوپر ہمارا ایک دادا جان ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. پھر بتاؤ مسلمانوں، جب ہم نبی کے دور کے مدنی عربی مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہمیں کس نے کلمہ پڑھایا؟ اپنے جو اوپر والے دادا مسلمان ہوئے ان سے پوچھو تو پتا چلے گا. دادا حضور آپ کو کس کو دیکھ کر آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو دادا جواب دیں گے میں کسی مدرسے کو دیکھ کر نہیں، مفتی کو دیکھ کر نہیں، مولانا کو دیکھ کر نہیں، علامہ کو دیکھ کر نہیں، میں نے کلمہ پڑھا تو حسین کے بیٹے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. اللہ اللہ، ہمیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے. کسی کے دادا کو کلمہ نظام الدین اولیاء نے پڑھایا ہے. کسی کے دادا نے بندہ نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. کسی کے دادا نے مخدوم اشرف کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. کسی کے دادا نے سرکار تاج الاولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. ہم اولیاء اللہ کے صدقے میں مسلمان ہوئے میرے بھائی. ایک صاحب بولے نہیں میں مدرسے میں بیٹھ کے مسلمان ہونا ہونا ہے کیا؟ مدرسے تھے ہی نہیں تو مدرسے میں بیٹھ کے کلمہ کا لا کے دیکھ مدرسے کا نام. 500 سال پہلے ناگپور میں کون سا مدرسہ تھا؟ بولو، بولنے والے کو 500 روپے انعام. 500 سال پہلے ناگپور میں کہاں مدرسہ تھا بھائی؟ اب نہیں ہے یارو، یہ دور میں مشکل سے 25 بچے نہیں مل رہے مدرسے میں. ہمارا جو ایمان ہے خدا کی قسم، یہ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں. ہم مدرسے کے مسلمان نہیں ہیں. ہم کتابی مسلمان نہیں ہیں. ہم عالموں کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں. ارے ہمارا ایمان خدا کی قسم اولیاء اللہ کے صدقے میں ہے، اور ہم خانخواہی مسلمان ہیں. ہم نے خانخواہوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا. اور اب ایک لطیف جملہ علامہ عالمگیر اشرف کو گواہ بنا کر پوری توجہ کے ساتھ، خدا کی قسم مسلمانوں، دین سمجھو، دین سمجھنے کا نام ہے، ہلڑ بازی کا جذبات کا نام دین نہیں ہے. سنو مسلمانوں، امام حسین نے امام زین العابدین کو بچا کر کتنا بڑا کام کیا، غور سے سنو. علم کی بات آئی تو اللہ نے علم کا کام خیر سیدوں سے لیا. امام اعظم سے لیا، خیر سید ہے. امام شافعی سے علم کا کام لیا، خیر سید ہے. امام مالک سے دین کا کام لیا، علم کا کام لیا، خیر سید ہے. امام حنبل سے علم کا کام لیا، خیر سید ہے. امام بخاری سے کام لیا، خیر سید ہے. امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی سے کام لیا، خیر سید ہے. امام نصفی، امام بیضاوی سے کام لیا، امام جلال الدین سیوطی سے کام لیا، خیر سید ہے. علم کا کام تفسیر، حدیث، فقہ کے حوالے سے جو علم کے مینار ہے، غور کر کے دیکھو، خیر سید ہے. مگر جب کلمہ پڑھانے کی بات آئی، دین کو پھیلانے کی بات آئی، تو اللہ نے خیر سیدوں سے نہیں، اللہ نے حسنی حسینی نوازوں سے، امام حسن امام حسین کی اولاد سے دین پھیلانے کا کام لیا. دین پھیلانے کا کام
اولیاء اللہ حسنی حسینی سادات سے لیا گیا، اور ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں۔ قربان جاؤ اس دھرتی کے، قربان جاؤ اس دھرتی کے جس میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، یہ سارے اولیاء اللہ میں 95% اولیاء اللہ حسنی حسینی سادات، 95% اولیاء اللہ، 95% اولیاء اللہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین کی اولاد میں سے؟ صرف 5%، بلکہ میں شاید زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، یا 2% اولیاء اللہ ہیں جو سید نہیں ہے، جو غیر سید ہیں۔ حد ہو جائے تو 5% ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک جتنے اولیاء اللہ مزارات میں آرام کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سادات اکرام، یہ حسنی حسینی سید ہے، اللہ نے سادات اکرام سے دین پھیلانے کا کام کیا۔ بے شک بے شک قربانیوں کی بات آئی، خدا کی قسم اولیاء اللہ سب سے آگے بڑھ کے ٹھہرے رہے، سب سے آگے بڑھ کے ٹھہرے رہے۔ دین بچانے کی بات آئی، لیڈروں کو سامنے نہیں بھیجا گیا، دین بچانے کی بات آئی، مولویوں کو نہیں بھیجا گیا، دین بچانے کی بات آئی، ان کو نہیں بھیجا گیا، دین بچانے کی بات آئی، اولیاء اللہ خود اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہا علم بچانا کسی اور کا کام ہے، نانا کا دین بچانا تو صرف نوازوں کا کام ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے دین بچا کے دیا میرے بھائی۔ یہ دین پہ ہر وقت ایک نئی مصیبت آئی، 1400 سال سے آ رہی ہے، قیامت تک آئیں گی۔ کبھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں مصیبت آتی، کبھی مسجدوں کو بند کرو کے مسئلے میں مصیبت آتی، ہر دور میں مصیبت آئی، اور ہر دور میں رب نے اس دین کو بچایا۔ مگر رب کا قانون ہے، جب بچاتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے، اور اللہ نے ہر دور میں امام حسن و امام حسین کی اولاد کو اس دین کے تحفظ کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک اور مسئلہ کہ اللہ نے اولاد حسین کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار حسین علیہ السلام کا شہادت کا وقت آیا، شمر لعین آپ کی گردن مبارکہ پر خنجر چلا رہا تھا۔ عارفوں کا قول ہے، کتابوں میں مت ڈھونڈو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار امام حسین کی گردن مبارکہ پر خنجر چل رہا تھا، روح قبض ہونے والی تھی، جو خون کا پہلا خطرہ گرا تو رب ذوالجلال نے اپنے دست اقدس میں سنبھالا، سنبھال کر مولا کا قانون ہے، رب نے پوچھا کہ اے حسین اس خون کے خطرے کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اجی تم میں روتے دھوتے جا کے 40 دکانہ چیک کر کے چکا کے کریڈٹ کارڈ پہ بکرا لے کے آتے، لا کے اس کی قربانی دیتے، قربانی دیے۔ حدیث پاک ہے کہ قربانی کے جانور کا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، جس کے نام سے قربانی دی جاتی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تم میں ایک جانور کو ذبح کرے تو تم کو میں کو ثواب ملتا، اور میرا حسین اپنے بچوں کی قربانی دے دے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ اللہ، پورے قربانیوں کا بدلہ اب مولا پوچھ رہا ہے، حسین یہ خون تمہارا میرے پاس ہے، حسین اس خون کے بدلے کیا چاہیے؟ مولا حسین نے قسم رب ذوالجلال کی یہ نہیں کہا کہ مولا میرے بچوں کو یہ دے دے، یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کو مجھے یہ دے دے، مجھے خاندان میں یہ دے دے، اے اللہ یہ عزت دے، یہ مرتبہ دے، یہ رتبہ دے، یہ شان دے، یہ شوکت دے۔ حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے نہیں
امام حسین کی قربانی کا بدلہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، ورنہ یزید تو یہ اعلان کر چکا تھا رسول اللہ کی شریعت میں جو چیز تمہارے لیے حرام تھی، جس کے کرنے پر تم کو سزائیں دی جاتی تھی، میں وہ ساری چیزیں تمہارے اوپر سے اٹھاتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاہے تو کر لو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب تک اسلامی شریعت تھی، قانون تھا، چوری پر زنا پر سزا مقرر تھی، یزید اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یزید اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ یزید کے تعلق سے مورخین نے لکھا کہ یزید شرابی تھا، یزید ننگی عورتوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا، یزید سب سے بڑا جھوٹا کذاب شریر النفس تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی سر کی آنکھوں سے جس کسی کو نبی کے زمانے کے بعد داڑھی کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ سب سے پہلا منحوس شخص یزید تھا۔ صحابہ نے کسی کو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس منحوس و بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے کعبے کے خلاف کو جلایا اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے مسجد نبوی میں نماز رکا دی اس گندے کا نام یزید تھا۔ جس نے عظمت اہل بیت کی دھچیاں اڑائی اس کا نام یزید تھا۔ خاندان نبوت کی پاک دامن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا، ان کے سروں سے چادریں اتارنے کی ناپاک اور منحوس سازش اور گندی حرکت کرنے والے کتے کا نام یزید تھا۔ یزید تھا۔ یزید تو اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ کہا مولا میں نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ میں سید الشہداء بن جاؤں، اے اللہ میں اپنے بچوں اور خود کی جان کو اس لیے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یزید کے منحوس ناپاک ارادوں سے میرے نانا کا دین محفوظ ہو جائے۔ حسین نے کہا اے اللہ یزید دین ڈبانا چاہتا ہے، میں شہید ہو کر دین بچانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے وعدہ کر لیا، لو حسین مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اب کتنے بھی طوفان آ جائے سب کچھ تو برباد ہو سکتا ہے مگر تمہارے نانا کا دین کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ نوجوانوں ایک مسئلہ سمجھا تو پورا اندر تک گھستی بات۔ امریکہ میں لوگاں کلمہ پڑھ رہے محمد علی کیلے کلمہ پڑھے، مائک ٹائسن عبدالعزیز بن گیا، کلمہ پڑھا، بی بی سی لندن چلتا تھا بچپنے میں، ان نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ لیے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے روزانہ کلمہ ہی کلمہ، فیس بکوں پہ دیکھا تھا پورا گاؤں کا گاؤں کلمہ پڑھ رہا۔ ایک محفل میں 300 آدمی کلمہ، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے۔ مولانا کو داڑھی چنی ہے، انہیں کلمہ پڑھا ہی کیسا ہے؟ quite to be noted۔ تو مطلب مولانا کو دیکھا تو انہیں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مولانا کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ناگپور کے مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ quite to be noted۔ امریکہ میں تو یہاں 3 انچ مکمل نہیں ہے تو امریکہ میں کہاں مکمل پہنچا؟ پھر امریکہ میں کلمہ پڑھنے والا کس کو دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ نہ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، نہ صحابی ہے کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، نہ کوئی خطب ہے وہاں کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ پھر ہم نے پوچھا مولا نہ ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، نہ علمی صلاحیت اتنی اچھی ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے۔ اے اللہ نہ ہم بڑے شجیع ہیں، نہ بہادر ہیں، نہ میرے مولا سخی ہے، نہ غازی ہے، نہ اخلاق والے ہیں، نہ کردار والے ہیں، کوئی ہم کو دیکھ کر تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا اور کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ پھر پڑھنے والا برابر کلمہ پڑھتی جا رہا ہے اور جہاں سے اسلام ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں سے اسلام ابل کے نکل رہا ہے۔
ہم نے پوچھا اے اللہ یہ بیچارہ نہ مدرسے کو آیا، نہ کبھی مسجد کو آیا، نہ کبھی خانقاہ کو آیا، نہ کبھی کعبے کو آیا، نہ کبھی مدینے کو آیا، پھر مولا یہ کلمہ کیسے پڑھا؟ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مولا یہ کلمہ اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو رب نے جواب دیا بندے سن، میں نے کربلا میں حسین سے وعدہ کیا تھا کہ اے حسین سب کچھ تو ہوگا مگر تمہارے نانا کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سنو بندو میں تم کو دکھا کر کلمہ نہیں پڑھا رہا ہوں، حسین سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سب کو کلمے کی توفیق دیتے جا رہا ہوں۔ یہ حسین کا صدقہ ہے مسلمانوں، آج اسلام زندہ ہے، آج اسلام زندہ ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہے نا یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ یزید تو یہ توڑنے بیٹھا تھا۔ یہ اذان سے نظر آ رہی ہے حسین کا صدقہ ہے، وہ قرآن نظر آ رہی ہے وہ حسین کا صدقہ ہے، وہ اسلام نظر آ رہا ہے حسین کا صدقہ ہے، یہ ماں باپ کی عزت ادب احترام نظر آ رہی ہے حسین کا صدقہ ہے، ماں بہنوں کے اوپر پردہ نظر آ رہا ہے حسین کا صدقہ ہے، بیٹی کی عزت بیوی کا احترام ماں کا ادب نظر آ رہا ہے حسین کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ہم سمجھے نہیں دین کو، بس ہم ہلڑ بازی میں لگے ہوئے، جذبات میں آئے، ان کو دیکھے ان کو دیکھے، ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتے پھر رہے ہو۔ مسلمانوں خبردار، حسین کو چھوڑ کر تم اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین مقصود کائنات ہے۔ رب نماز بھی ان کے ذریعے ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کرتا، قرآن ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسلام ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور ہمارا بھی دین اور ایمان حسین علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو ایک بات بتا دوں تو پتا چلے کہ حسین کون ہے۔ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ بتاؤ حضرت عمر سے بڑا بھی کوئی عظمت و عزت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ مولا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ کے دور خلافت میں آپ ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت۔ سرکار امام حسن تشریف لائے، حضرت عمر نے 100 اشرفیاں دی، نظر پیش کری، سرکار قبول فرما لیجیے اشرفیاں۔ سرکار امام حسین آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 100 اشرفیاں دی حضرت امام حسین کو۔ پھر اسی صف میں چلتے چلتے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 50 اشرفی دی، سبحان اللہ، اپنے بیٹے کو، علی کے بچوں کو، حضرت عمر کے بیٹے 50 اشرفی لیے کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان ابا حضور آپ نے حسن کو 100 اشرفی دی، حسین کو 100 اشرفی دی، ابا جان آپ نے مجھے 50 اشرفی دی، مال غنیمت میں سب کا برابر کا حق ہوتا ہے، ابا جان حسین کو زیادہ اور مجھے کم کیوں دیا گیا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کا یہ بیٹا یہ سوال بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی عظمت بتانے کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ عقیدوں کو درست کر کے چلو، پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی، ایک باپ کے دل کی کیفیت کو ایک بیٹا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو بیٹے نے چاہا اب تک کے کمرے کے اندر کی بات تھی، اب ذرا عوام میں بھی آ جائے کہ حسنین کا مقام کیا ہے۔ 14ویں صدی کے بعد پیدا ہوئے تو تمہارے میرے دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو پھر وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے عشق کا عالم کیا تھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تم جانتے ہو کہ حسنین کون ہیں؟ بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں، تو کہا بیٹا سنو، حسن اور حسین وہ ہیں جن کے جد آلہ کی طرح کسی کا جد نہیں، جن کے بابا کی طرح کسی
ابی طالب ہے، جن کی پھوپھی کا نام ہانی بنت علی ہے، ہانی بنت ابی طالب ہے، بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماموں کا نام ابراہیم بن محمد ہے، بیٹے یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خالہ کا نام رقیہ ام کلثوم اور زینب ہے، بیٹے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بیٹا سن یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضرت عمر بول رہے ہیں میرے بھائی بیٹے کو، تھوڑا اندر ڈالو جی پلیز۔ ارے دیوانے میں حضرت عمر کی سنوں نہیں تیری سنوں؟ اللہ ملیا کھڑے ہوگا میں کسا میں حضرت امام حسین غلطی پہ دیں، چلت والے کی بھی ایک حد ہوتی میرے بھائی۔ ارے بے وقوف تو اپنے باپ کو غلطی پہ ہے نہیں کہہ سکتا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ باپ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، شرابی نمبر 1 ناگپور کا ہو، اور بیٹے سے پوچھا جائے میاں تم کس کے بیٹے ہیں؟ میں وہ شرابی ہے نہیں، وہ شرابی کا بیٹا ہوں نہیں بولتا، بولو جی شرابی کا بیٹا ہوں بولتا۔ ارے وہ پرسوں جوے میں گھر ہار کے دیکھو جی، میں وہ جواری کا بیٹا ہوں بولتا۔ بولو میرے بھائی، کوئی بولنے والا اپنے باپ کا تعارف ایسا کراتا، پھر تو جس کے صدقے میں مسلمان بنا ان کے بارے میں یہ کیسا بولتا انہوں غلطی پہ ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ گنہگار باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کے گنہگار باپ کو گنہگار نہیں بول سکتے۔ باپ شرابی ہے لیکن اگر اس کے اندر 99 صفت خراب ہونے کے بعد ایک صفت اچھی ہے کہ وہ کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، بولے میاں تم کس کے بیٹے ہیں؟ بولے وہ عبدالحفیظ صاحب ہے نا ٹیچر، میں ان کا بیٹا ہوں، ایک اچھی صفت سے یاد کرتا۔ اور یہاں امام حسین کسی معمولی مولوی کا نام نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی ملا کا نام نہیں ہے، امام حسین کسی مفتی کا نام نہیں ہے، امام حسین کسی نماز پڑھانے والے 5000 کے امام کا نام نہیں ہے۔ ارے امام حسین اس کا نام ہے جس کی عظمت صرف اس کے غلام ہی نہیں، ارے امام حسین کی عظمت کو صرف ان کی اولاد ہی بیان نہیں کرتی، صرف ان کے غلام بیان نہیں کرتے، صرف ان کی امت کے اولیاء بیان نہیں کرتے، امام حسین کی عظمت کو ان کے نانا محمد الرسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں حد تو کیا ہے، امام حسن امام حسین اس کا نام ہے جن کی عظمت ان